بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ آدمی جو کسی کو ہبہ میں کوئی چیز دے دیتا ہے، تحفے کے طور پر کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے اور پھر اسے وہ واپس لے لیتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کتا طے کرتا ہے اور طے کرنے کے بعد اسے چاٹ لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرت کا ایک اصول اور ضابطہ ذکر فرمایا۔ رہن سہن جہاں انسان کا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں کہ آدمی تحفے کے طور پر ایک دوسرے کو چیز دیا کرتا ہے، اور وہ چیز کبھی بڑی قیمت والی بھی ہو سکتی ہے، کم قیمت والی بھی ہو سکتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کل یا آئندہ کی زندگی میں باہمی کوئی اختلاف ہو جائے تو آدمی وہ چیز مانگ بیٹھتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں موقع پر آپ کو یہ عطا کیا تھا، اور بالآخر سامنے والا وہ شرما حضور میں وہ چیز اسے واپس کر دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کا یہ واپس لے لینا ایسے ہے جیسا کتا طے کر کے چاٹتا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طے کا واپس لینا حرام ہے، اسی طرح سے اس چیز کا واپس لینا بھی حرام ہے۔ تو بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں۔ ایک آدمی کسی کو تحفہ اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ مجھے بڑھ چڑھ کر دے، وہ بھی اسی قسم کے زمرے میں آتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اور انہیں باقاعدہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ضابطے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، انہوں نے جی فلاں نے کی شادی کی، ہم نے اتنا دیا، ہم نے اتنا دیا، اور پھر جناب ان کے یہاں خوشی کا موقع آیا تو ہم نے اپنی وہ ساری ڈائری کھول کر دیکھی، فلاں نے کتنا دیا، فلاں نے کتنا دیا، اس سے دگنا بڑھ کر ہم دیتے ہیں، یا دینے والوں کے ذہن میں یہ بات ہے، لینے والوں کے ذہن میں یہ بات ہے، تو یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ یہ جو تم لوگ ایک دوسرے کو مال یا کوئی چیز اس لیے دیتے ہو تاکہ وہ تمہیں دگنا کر کے دیں، فرمایا اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ بتایا، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ انسان کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دے دے تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، اسے نہ تو واپسی کا مطالبہ کرنا چاہیے اور نہ اسے احسان کر کے جتلانا چاہیے۔ بسا اوقات آدمی واپسی کا مطالبہ تو نہیں کرتا لیکن جتلاتا ضرور ہے۔ جب اس میں سامنے والے نے کوئی بات کر دی، کوئی تلخ والی، کوئی سخت بات کہہ دی، تو آدمی کہتا ہے میں نے یہ کیا اس کے ساتھ، میں نے یہ کیا اس کے ساتھ، میں نے یہ کیا اس کے ساتھ، ساری اچھائیاں گنوا دیتا ہے، اور جو نیکی کمائی ہے سب نیکی پر پانی پھیر گیا، ساری کی ساری نیکی برباد ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا۔ احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، کسی بھی قسم کا کسی پر احسان کر کے بعد میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، اسے جتلاتا ہے، تو یہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا قرآن مجید میں: یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز ہدیہ کر کے، صدقہ دے کر اس کو ضائع نہ کرو، من کے ساتھ، من کا معنی احسان جتلا کر اسے ضائع مت کرو، والأذى، اور اس فقیر کی یا جس کو آپ نے دیا ہے اس کی حقارت کر کے اس اجر کو باطل مت کرو۔ احسان کرنے سے بھی اجر باطل ہو جاتا ہے، یا جس کو ہم نے چیز دی ہے اس کی حقارت کرنے آ گئی ہے، یہ کمزور ہے، یہ غریب ہے،
یہ فقیر ہے، اس قسم کے کلمات زبان پر آئیں یا اس قسم کے تصورات دل پر آئیں، یا اسے وہ ہدیہ اور تحفہ دیتے وقت یا اسے صدقے کا مال دیتے وقت ایسی حیت اختیار کی، ایسا انداز اختیار کیا جو توہین آمیز اور تحقیرانہ لہجہ ہو، تو اس سے بھی انسان کا اجر سارا برباد ہو جاتا ہے، سارا باطل ہو جاتا ہے۔ انسان یہ کام کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی آدمی فقیر کو کوئی آدمی کوئی چیز دیتا ہے، وہ بطور صدقہ ہوا کرتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کسی غنی کو کوئی چیز دیا کرتا ہے، تو غنی کو جب آدمی چیز دیتا ہے تو وہ ہدیہ کہلاتا ہے، وہ تحفہ کہلاتا ہے، وہ ہبہ کہلاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں ذکر فرمایا وہ اسی ہبہ اور اسی ہدیے کے متعلق ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کو ہبہ دے کر اور عطیہ دے کر اسے واپس نہ لے اور نہ واپسی کی تمنا کرے اور نہ سامنے والے سے زیادہ اچھی چیز آنے کی تمنا کرے، اور اسی طرح سے اس قسم کا کوئی تصور نہ اختیار کرے، کوئی ایسا خیال اختیار نہ کرے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے انسان کا اجر بھی برباد ہے اور اللہ پاک کے یہاں غلامگار تصور کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا یا لا يحل لرجل ان يعطي لرجل عطية او یہاں ہبۃ ثم یرجع فیہا، کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو عطیے میں کوئی چیز دے دیتا ہے یا ہبہ اور گفٹ کے طور پر کوئی چیز دے دیتا ہے اور پھر اسے واپس لے لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اگلی مثال میں اس کی مثال اس طرح سے ذکر فرمائی اگلی حدیث میں، ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي عَطِيَّتِهِ أَوْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ، اور وہ آدمی جو ہدیہ دے کر واپس لیتا ہے اور واپس وصول کر لیتا ہے، فرمایا اس کی مثال کتے کی سی ہے جو کھاتا ہے، فَإِذَا شَبِعَ، جب اس کا پیٹ بھر جائے تو وہ قے کر دیتا ہے، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ، اور پھر دوبارہ سے اس کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے کہ جب سامنے والے سے مقصد پورا ہو گیا تو احسان جتلانا شروع کر دیا، احسان جتلانا شروع کر دیا، جب پیٹ بھر گیا آدمی کا، ضرورت پوری ہو گئی تو اس سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو ہمیں بھی اپنے معاشرے میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کو کوئی چیز دیں، عطیے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر، صدقے کے طور پر، تو واپسی کی تمنا نہ رکھیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں۔ اور جو آدمی اللہ پاک سے اجر کی امید رکھتا ہے، اللہ پاک بہترین اجر دینے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے اور کرنا آسان فرمائے۔